اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسانی تاریخ کی سب سے پرانی لڑائی وہ آدم اور شیطان کی لڑائی ہے، جو اس وقت سے شروع ہوئی جس وقت شیطان کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا اور یہ کہا: اخرج منہا فإنک رجیم، تم مردود ہو، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. تو شیطان نے اس وقت مہلت مانگی اور مہلت مانگی قیامت تک. اللہ رب العزت نے اسے مہلت دی پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک، اور اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی ذات ہی کی اس کی عزت کی قسم کھا کر اس بات کا پکا عہد کیا کہ میں صرف آدم کو نہیں بلکہ آدم کی ساری ذریت کو، ساری نسل کو بہکانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، پوری کوشش کروں گا اور اس کے لیے ساری توانائیاں صرف کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تک شیطان اپنی یہ محنت جاری رکھے گا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. کوئی موقع نہیں گوائے گا جس کے ذریعے سے وہ انسان کو بہکانے کی، راہ راست سے ہٹانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں بھی جب لوگوں کو نیکی برائی کے تصور کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جہالت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، تو شیطان ان کے سامنے آ کر یہ کہے گا کہ کرنے کا کام کیوں نہیں کرتے. وہ کہیں گے بتاؤ کیا کریں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ بت ہیں، ان کی عبادت کرو اور پرستش کرو. اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو قرب قیامت میں بھی، جب قیامت کا وقت اور دور بالکل قریب ہوگا، اس وقت بھی عبادت اللہ کی چھڑا کر شیطان اپنی پرستش میں اور بتوں کی عبادت میں لگا دے گا. اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر یا ایھا الناس ساری انسانیت کو بھی خطاب کیا، ان وعد اللہ حق، کہ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں کے اسباب، یہاں کا عیش و آرام، یہاں کی راحتیں،
یہاں کا ماحول، یہ ساری چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور فرمایا کہ ایک بہت بڑا دھوکے باز ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اور وہ کون ہے؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ شیطان ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن بناؤ، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا تو تم بھی کیا کرو؟ اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ اور شیطان وہ دشمن ہے جس نے علانیہ طور پر کھلم کھلا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہ جب تک ان کی روح ان کے بدن میں ہوگی میں انہیں بہکاتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں، راہ راست سے ہٹانے کے سارے ہیلے، سارے حربے اختیار کروں گا، کسی ایک لمحے پر بھی میں انہیں غافل نہیں ہونے دوں گا، کسی ایک لمحے پر بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور دعائیں کرتے تھے وہاں یہ دعا بھی کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں آپ کی اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت آ کر شیطان مجھے گھیر لے، ان آخری لمحات میں بھی جس وقت انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، شیطان اس لمحے بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسلام اور دین کے تحفظ کے لیے ایسی قربانی دی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، آخری وقت تھا اور اس وقت بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بار بار غشی آتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، بار بار یہ کہتے تھے۔ تو جب ہوش آیا تو بیٹے نے کہا کہ اب تو زندگی گزر گئی، اب تو آخرت کے معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے، اب تو مطمئن ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب تک یہ روح جسم میں ہے شیطان سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا، اپنے آپ پہ یقین نہیں کر سکتا، جب تک یہ زندگی، یہ روح جسم کے اندر ہے۔ اور یہی شیطان نے کہا ایک ایک کو، صرف نیک لوگوں کو نہیں، ایک ایک کو، اور سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سب کو میں گمراہ کروں گا، ساری نسل انسانی کو۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مسلمان بھی کافر بھی، فرما بردار بھی نافرمان بھی، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، فرمایا جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ وہی ہاتھ نہ کر جائے۔ تمہارے ماں باپ کو جیسے جنت سے نکلوایا ہے کہیں تمہیں بھی دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ انسان کے جو اندر کے جذبات ہیں یہ دراصل انہیں تحریک دی جا رہی کہ تم یہ سمجھو کہ اس کی تم سے دشمنی کتنی پرانی ہے، تم یہ جان لو کہ تمہارا کتنا پرانا دشمن ہے، اور یہی تو وہ ہے جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور یہ اس لیے تاکہ انسان کی غیرت جاگے، تاکہ انسان اس سے دشمنی کا عہد کرے۔ ماں باپ کی عزت پر انسان ایک حرف نہیں آنے دیتا، ماں باپ چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس آیت میں بنی آدم کو، ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تم کہیں سے دوستی نہ کر بیٹھ، اس کے پیچھے نہ لگ جانا۔ اور پھر ایمان والوں کو خاص طور پہ، اس لیے کہ ایمان والوں کے پاس جو نعمت ہے وہ ساری نعمتوں سے بڑی ہے،
ان کے پاس جو خزانہ ہے سارے خزانوں سے بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدم سے قدم نہ ملانا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، فرمایا شیطان کے پیچھے چلنے والے کو شیطان نہیں بتائے گا کہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو، میری پیروی کر رہے ہو، مجھے فالو کر رہے ہو، بلکہ اس کے عمل بتائیں گے کہ وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے یا رحمان کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو یا ایھا الناس اس طریقے سے بھی انسانیت کو بتایا، یا بنی آدم ماں باپ کا حوالہ دے کے بھی بتایا، اور یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو ایمان کی نعمت اور دولت کے حوالے سے بھی بتایا کہ شیطان تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جیسے ہی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پر مارتا ہے، اور یہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میری تمہارے ساتھ لڑائی ابھی سے شروع۔ شیطان اسے پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے؟ سائڈ کراتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پھر روتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کائنات میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہم السلام، یہ دو وہ شخصیات ہیں جنہیں پیدائش کے وقت شیطان چھو نہیں سکا، اور فرمایا قرآن کی آیت اس کی گواہی دیتی ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو انسان تو جب دنیا میں آیا معصوم ہے، اسے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، وہ تو ابھی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن شیطان نے اسے پر مار کے کس چیز کی یاد دہانی کروائی ہے کہ میری تمہارے ساتھ دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور عادتیں جو پختہ ہوتی ہیں یہ انسان کی بلوغت سے پہلے پہلے ہوتی ہیں۔ گناہ لکھے جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، بلوغت سے پہلے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تو شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کو بالغ ہونے کے بعد برگلاتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جو عادتیں پختہ ہونے کا دور ہے، شیطان اس دور میں انسان کی عادتیں پختہ کرتا ہے۔ شیطان اس دور میں انسان پہ محنت کرتا ہے تاکہ یہ میرا اچھا ورکر بن جائے، اچھے طریقے سے اس کی عادتیں پختہ ہو جائیں کہ جنہیں پھر یہ چھوڑنا بھی چاہے تو آسانی سے چھوٹ نہ سکے۔ وہ اتنا ایڈوانس سوچتا ہے، اس کی ورکنگ اتنی زیادہ ہے، جو کبھی ناغہ نہیں کرتا، کبھی چھٹی نہیں کرتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی سستاتا نہیں ہے، کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اور کسی موقع پر کسی مرحلے پر اپنا وار جانے نہیں دیتا۔ انسان رات کو سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان تب بھی نہیں سوتا، اس کی رات کو سوتے سوتے اچانک آنکھ کھل جائے، شیطان اس وقت بھی وسوسہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا۔ انسان کے سو جانے کے بعد بھی وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب یہ سو گیا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہر موقع، ہر لمحہ زندگی میں جو بھی اسے ملتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے انسان کو ورگلانے کی، اسے بہکانے کی، اسے راہ راست سے ہٹانے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بڑے بڑے گناہ کر کے، شیطان صرف بڑے بڑے گناہ نہیں کرواتا، آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چھوٹا سا بھی انسان سے گناہ کروا لیتا، وہ اس پہ بھی بڑا خوش ہوتا۔ وہ انسان سے چھوٹی سی بھی نافرمانی کروا لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا راستہ کھل گیا ہے۔
لیکیج شروع ہو گئی ہے. اب وہ چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، چھوٹی نافرمانی سے بڑی نافرمانی تک لے جاتا ہے، چھوٹی معصیت سے بڑی معصیت تک لے جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن اعمال کو، جن نیکیوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو، جن کے کرنے میں تم کوئی بڑا اجر نہیں سمجھتے ہو، اور جن کے چھوڑ دینے پہ تم کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو، شیطان ان نیکیوں کو چھڑوا کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ انسان کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کو کہاں پہنچا دے گا. انسان کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑھا دے. اس لیے فرمایا وہ مایوس نہیں ہوتا. اور پھر جب شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے حملہ آور ہونے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. نیک آدمی کے اعتبار سے اور ہوگا اور نافرمان کے اعتبار سے اور ہوگا. اس کے جال ہیں، اسے پتہ ہے کس آدمی کی کمزوری کیا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے کھیلتا ہے. نیک آدمی پر اس کا حملہ بالکل مختلف ہوگا، اور وہ اسی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک آدمی پر شیطان کا حملہ کیسے ہوگا. وہ سب سے پہلے نوافل چھڑوائے گا، نماز نہیں چھڑوائے گا. سب سے پہلے نوافل کی اہمیت اندر سے ختم کرے گا. اور کس طرح ختم کرے گا کہ نوافل پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں. انسان انہیں چھوڑتا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے. پھر اب نوافل کے بعد اگلا حملہ وہ سنتوں پہ کرتا ہے کہ سنت ہی تو ہے. کہتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ، سنتے ہیں کہ نہیں، سنت ہی تو ہے. شیطان پھر سنتوں پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. انسان پھر اس معاملے میں عادی بنتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اگلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے باجماعت نماز سے پیچھے کرتا. آفس میں پڑھ لو، گھر پڑھ لو، ادھر ہی پڑھ لو. اور پھر جب نماز باجماعت کے معاملے میں انسان سستی کرتا ہے تو پھر اسے تکبیر اولیٰ سے روکتا ہے. انسان سست ہوتا ہے، کبھی ایک رکعت نکل گئی، کبھی 2 نکل گئی، کبھی 3 نکل گئی، اور پھر کبھی کبھار وہ اسے قضا پہ لے آتا ہے. قضا کر لو، قضا کر لوگے تو تمہاری نماز تمہارے ذمے سے ادا ہو جائے گی. قضا ہو گئی. اب جب قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آہستہ 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 اسے پیچھے کرنا شروع کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آخری اٹیک ہوتا ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے. اس کا ایمان پہ جو حملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا. اسے پتا ہے ایمان پہ حملہ کرنا بڑا مشکل ہے جب تک یہ ساری کی ساری فصیلیں موجود ہیں. ایمان ایک قلعے کے اندر ہے، اس لیے وہ ان سارے کے سارے کاموں میں ایک ایک کر کے حملہ آور ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان کے ایمان تک پہنچ جاتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے جو ایک نیک آدمی کے معاملے میں اختیار کرتا ہے. اور اگر کوئی یہاں سے بھی قابو نہ آئے تو پھر وہ نیک آدمی کو اس کی نظر میں اتنا پارسا اور نیک بنا دیتا ہے کہ اسے نہ اپنی خامیاں نظر آتی ہیں نہ دوسرے کی خوبیاں نظر آتی. آج ہم ذرا اپنی ذات کو لے کے سوچیں، ہم میں سے کون آدمی اس بات کی فکر رکھتا ہے، کون آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی گناہ گار ہوں، میرے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں.
میری زندگی کے بہت سے معاملات کی اصلاح ہونے والی ہے۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامل ہوں۔ جو کامل تھے انہوں نے کبھی خود کو کامل نہیں کہا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میری 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، سب کے سب کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہم منافقوں میں شامل نہ ہوں۔ یہ کامل تھے۔ اور میں اور آپ کبھی بھی یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بھی کسی معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی شیطان کا طریقہ واردات۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ دائیں طرف سے حملہ کیا ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں، تم نے اتنی نیکیاں کر لیں۔ اور بسا اوقات تو ہم زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں بڑی نیکیاں اکٹھی ہو گئیں، اتنی نیکیاں کیا کرنی ہیں، بڑی اکٹھی ہو گئی۔ شیطان انسان کو اپنی نیکیاں دکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جتنی مرضی انسان نیکیاں کر لے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کی نیکیوں کے مقابلے میں پہاڑوں کے برابر جو ہوں گی، اللہ رب العزت اپنی نعمت کو رکھے گا، ایک نعمت، اور وہ نعمت انسان کی ساری زندگی کی پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں ہوں گی ان کو کھا جائے گی، کہ اس ایک نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ ساری نیکیاں اللہ نے قبول کر لی۔ اب زندگی میں نعمتوں کے انبار ہیں، نیکی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے بتا بندے کیا لایا ہے، تیرے نامہ اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میری ایک نعمت کے شکرانے میں یہ ساری تیری نیکیاں قبول ہو گئیں، باقی نعمتیں ان کے مقابلے میں تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ تم بہت نیک ہو، اور اس نیکی کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی حقارت انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیدار ہوئے تہجد کے لیے، تو بیٹا بھی بیدار ہوا، تو بیٹے کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم لوگ تہجد کے لیے اٹھ گئے ہیں اور یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ بیٹا تیری اس بات نے تیری تہجد کو ضائع کر دی۔ شیطان کا طریقہ واردات ہی یہ ہے، نیک آدمی کو اس کی نیکی کی وجہ سے اپنی نظر میں بڑا کرے گا اور دوسرے لوگوں کی حقارت اس کے دل میں ڈالے گا۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات۔ آج ہم دیکھیں ہمیشہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ہر شخص اٹھاتا ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ 4 نمازیں پڑھنے والے پہ انگلی اٹھائے گا، 4 پڑھنے والا 3 والے پہ، 3 پڑھنے والا 2 والے پہ، 1 نماز پڑھنے والا وہ عید پڑھنے والے پہ انگلی اٹھائے گا۔ شیطان اسی طریقے سے انسان پہ حملہ ور ہوتا ہے، اس کی نیکیاں دکھاتا ہے، دوسروں کے گناہ دکھاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وعن شمائلہ، اس کے گناہوں کو حقیر کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی نظر میں کبھی گناہ کی جو حساسیت ہے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا کہ گناہ کتنا حساس ہے، تمہارا جرم کتنا بڑا ہے۔ وہ انسان کو اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کی نظر میں جب گناہ نہیں رہتا تو سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان نہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی انسان اس توبہ کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب توبہ کرنے کی بات ہوتی ہے، جب استغفار کی بات ہوتی ہے، ہماری نظر میں کوئی اپنا گناہ آتا ہے؟
جب یہ بات ہو کہ توبہ کثرت سے کرنی چاہیے، استغفار بار بار کرنا چاہیے، ہماری نظر میں کوئی گناہ آتا ہے اپنا؟ وہ گناہ آئے تو کیوں آئے؟ اس لیے کہ شیطان نے گناہ کا جو جرم تھا اور اس کا جو برا ہونا تھا، اس کی جو قباحت تھی، ہماری نظروں سے وہ مٹا دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کی نظر میں گناہ کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ کھڑا ہے، گناہ کیا تو پہاڑ سر پہ گر پڑے گا، میرا کچھ نہیں بچے گا۔ اور فرمایا کہ منافق کی نظر میں گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے کان پہ مکھی بیٹھی ہے، ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، تھوڑا سا سر کو ہلایا وہ اڑ گئی۔ فرمایا منافق کی نظر میں گناہ ایسے ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے معاملے میں شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی نظر میں جو گناہوں کی برائی ہے، قباحت ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتا، اور پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر وہ توبہ کرے تو کس بات کی؟ استغفار کرے تو کس لیے؟ اس لیے کہ اپنی نظر کے مطابق تو وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں رہا، اس کی اپنی سوچ کے مطابق تو اس کی زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کی عادت انسان کو اللہ کی نگاہ میں مجرم بنا دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر جو اصرار ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہوں، یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں مجرم بنا دیتا۔ اور پھر انسان نہ توبہ کرتا ہے نہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ اور اگر کبھی انسان کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو ہی جائے کہ ٹھیک ہے مجھے توبہ کرنی ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کر لینا ابھی نہیں، اور پھر وہ انسان کو تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے، ابھی نہیں، یہ کام ہو جائے اس کے بعد توبہ کرو، زندگی کے اس مرحلے سے میں گزر جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، میری عمر اتنی ہو جائے گی تو توبہ کر لوں گا۔ اس طریقے سے انسان کو وہ توبہ کے معاملے میں ٹالتا رہتا ہے، اور انسان ٹلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ان گناہوں کو، ان عادتوں کو جو اس کو بچپن سے پڑی تھی، موت تک نہیں چھوڑ پاتا، موت تک اس کے ساتھ چلتا۔ تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، نیک آدمی کے معاملے میں بھی، گناہگار آدمی کے معاملے میں۔ نیک آدمی کو اور طریقے سے، گناہگار کو اور طریقے سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے جب لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور لوگوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی، تو اللہ رب العزت کو شیطان نے کہا کہ باری تعالیٰ، میری جتنی محنت تھی وہ ساری کی ساری توبہ اور استغفار کی وجہ سے برباد ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ میرا جو بندہ بھی مرنے سے پہلے، موت کی کیفیات اور آخری لمحات سے پہلے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور صرف اتنی بات نہیں ارشاد فرمائی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اتنے گناہ ہو جائیں جو آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، پھر تو ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو میں سارے گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اب شیطان کو اپنی محنت ضائع ہوتی نظر آئی کہ ایک آدمی کو میں نے زندگی بھر نافرمانی، معصیت، گناہ پہ لگایا، اور اس نے ایک مرتبہ توبہ کر لی، اس کا کھاتا صاف ہو گیا، تو شیطان نے کہا کہ اب میں طریقہ واردات بدلتا ہوں۔ اور طریقہ واردات کیسے بدلا؟
اس نے ایسے بدلا کہ گناہ کو انسان کی نظر میں ایک دوسرے لیبل کے ساتھ، ایک دوسرے عنوان کے ساتھ پیش کرتی ہے گناہ، لیکن اس کا عنوان بدل دیا، اس کا ٹائٹل بدل دیا، اس کی پیکنگ بدل دی، اس کی پریزنٹیشن اچھی کر دی۔ اب نہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور نہ ہی انسان اس کو چھوڑنے کے لیے اور نہ ہی اس سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ۔ آج اپنے معاشرے میں جتنے گناہ ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں، وہ سارے گناہ ایک نئے لیبل کے ساتھ ہیں، ایک نئے عنوان کے ساتھ ہیں، ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ ہیں، ایک اچھی پیکنگ کے ساتھ ہیں۔ وہی بات ہے پرانی شراب اور نئی بوتل، اور لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کوئی توبہ کرے تو کیوں کرے؟ اس لیے کہ اس کا لیبل ہی گناہ والا نہیں ہے، اس کا عنوان ہی گناہ والا نہیں۔ اور اس طریقے سے شیطان نے کہا کہ نہ یہ توبہ کریں گے اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے، میری کی ہوئی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ تو گناہوں کا انسان کی نظر میں حقیر ہو جانا، ہلکا ہو جانا، بے وقعت ہو جانا، یہ وہ چیز ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان اس میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے معاملے میں جو آخری درجہ قرار دیا تھا وہ کیا تھا؟ فَبِقَلْبِهِ۔ گناہ کے معاملے میں آخری ایمان کا درجہ یہ ہے دل سے نفرت کرو، دل سے برا سمجھو، دل سے حقیر سمجھو، ورنہ کیا ہوگا؟ مبتلا ہو جاؤ گے، اس میں پھنس جاؤ گے۔ کیچڑ سے نفرت کرتے ہیں تو کون آدمی ہے کہ جو کہے کہ کپڑے تو دھل ہی جانے ہیں، پاؤں تو خشک ہو ہی جانے ہیں تو کیچڑ میں گھس جاتا ہوں؟ کوئی آدمی کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ انسان کا اپنا بدن اور وجود تو الگ چیز ہے، گاڑی کو بھی کیچڑ میں سے نہیں گزارتے، باوجود ہے کہ خود نہیں دھونی۔ یہ کیا ہے؟ نفرت ہے۔ شیطان انسان کے اندر گناہوں کی نفرت کو کم کرتا ہے، اور جب گناہ کی نفرت کم ہوتی ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہے، میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کے جب واقعات ہم پڑھتے ہیں تو انبیاء کرام کے واقعات میں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ انہوں نے صرف گناہوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گناہ کرنے والوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کیا۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے اس سے سخت نفرت ہے، گھن آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ گناہ کو انسان کی نظر میں حقیر بنا دے گا، چھوٹا بنا دے گا، بے وقعت بنا دے گا، اس کی نفرت انسان کے دل سے ختم کر دے گا، اور جب وہ نفرت انسان کے دل سے نکلتی ہے تو پھر گناہ کرنے والا بھی برا نہیں لگتا، اور جس معاشرے میں ہو رہا وہ معاشرہ برا نہیں لگتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی پھر آہستہ آہستہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو خود گناہ میں مبتلا ہونا برا نہیں لگتا۔ اور شیطان کا ایک اور طریقہ واردات وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے گناہوں کی کوئی نہ کوئی توجیہ سکھائے گا، گناہ کروائے گا، اور گناہ کروانے کے بعد انسان کو اس گناہ کی کوئی نہ کوئی لاجک دے دے گا، نافرمانی پہ انسان کو لگائے گا، اور نافرمانی پہ کس لیے لگائے گا کہ انسان کے پاس اس گناہ کا، اس نافرمانی کا بہانہ موجود ہوگا۔
جو آدمی اپنا جرم قبول کر لے وہ توبہ بھی کر لے گا، جو اپنا گناہ تسلیم کر لے اس کے لیے معافی کا امکان ہے، لیکن جو اپنے گناہ کے معاملے میں یہ رویہ برت لے کہ میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ عذر ہے، میں یہ نافرمانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میری یہ مجبوری ہے، میں یہ جرم اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کرنا پڑتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کا وہ عذر پیش کرتا ہے، ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کی نظر میں گناہ گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہی بنیادی فرق تھا آدم اور ابلیس میں۔ آدم سے غلطی ہوئی تو 40 سال تک رو رو کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی صدائیں لگائیں، اور شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آدم نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی وجہ نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور شیطان نے غلطی کی اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے میں آگ سے، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے جاتی، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ آج وہ گناہ جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں وہ تو ویسے ہی شمار میں ہی نہیں نا جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے بہانے بھی موجود ہیں، اور یہ بہانے جس گناہ کے ساتھ ہوں گے وہ مرتے دم تک نہیں چھوٹیں گے۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ آج ہر آدمی نے اپنے لیے 2-3 گناہوں کو حلال سمجھا ہوا ہے، ہر آدمی نے اپنے لیے 2-3 گناہ حلال سمجھے ہوئے ہیں۔ کیوں سمجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان گناہوں کا ایک بہانہ ہے، ان کا ایک عذر ہے، اس لیے وہ جب بھی وہ گناہ کرے گا تو اس کے سامنے شیطان عذر بھی رکھے گا، بہانہ بھی رکھے گا، کوئی اس سے پوچھے گا تو وہی بہانہ وہ اس کے سامنے رکھے گا، اور اعتراف تسلیم کر لینا، مان لینا، اور غیر مشروط آئیں بائیں چوں چراں 3-5 یہ وہ کیے بغیر مان لینا، یہ چیز ہے جو شیطان کی محنت کو ضائع کرتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طریقے سے وہ انسان پہ حملہ ور ہوتا ہے، اور کس طریقے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں، ساری نہیں تو ان میں سے اکثر چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ان کی اصلاح کا جو راستہ ہے، ایک تو یہ کہ شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کی اتباع کا اہتمام کریں۔ گناہ کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان سب کو بڑا واضح کر کے بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان حرام کو حلال کر کے، حلال کو حرام کر کے انسان کی نظر میں پیش کرتا ہے۔ انسان زبان سے نہ کہے، جو کسی گناہ کا عادی ہے تو گویا کہ وہ اس گناہ کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور قرآن نے واضح طور پر یہ کہا کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ رب العزت اس وقت تم سے کہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہے۔ اطاعت ہی دراصل عبادت ہے۔ پوجا پاٹ پرستش یہ بھی دراصل اطاعت ہی کی ایک صورت ہے۔ اور اللہ آگے کیا فرمائیں گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میں نے تمہیں کہا تھا میری ماننا، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم۔ اور اللہ یہ بھی فرمائیں گے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہیں بہت سی مخلوقات گمراہ ہوتی بہکتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ، اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھیں، اس کی میرے اور آپ کے ساتھ مرتے دم تک جو دشمنی ہے اس کے بارے میں تصور کریں، اور پھر جو راستہ اور طریقہ وہ مجھے اور آپ کو اطاعت سے روکنے کے لیے، گناہ میں بہکانے کے لیے، گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، اسے سمجھیں اور بچیں۔